بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ جو اللہ کی رضا سے دنیا میں دو افراد کے بیچ بنتا ہے۔ دو انجان لوگ صرف نکاح کی برکت سے ہی محبت کے رشتے میں بندھتے ہیں۔ ہمارے پاکستانی والدین بے صبری سے اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ کب وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو سکیں۔ ہر کوئی اپنی اولاد کے لیے بہترین کی آرزو کرتا ہے، اپنی خواہشات کو مار کر اولاد کی خوشی پوری کرتا ہے، کیونکہ یہ فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں اولاد کی محبت اتاری ہے، اگرچہ دوسری طرف اسی اولاد کو مال کے ساتھ ساتھ فتنہ اور آزمائش بھی قرار دیا ہے۔ آپ خود مشاہدہ کر لیں کہ ہم اپنی بیٹی یا بیٹے کی قسمت خود اپنے ہاتھوں سے لکھنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں تربیت اور دعا کا حکم ہے، کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کو مقصد حیات بنایا ہوا ہے۔ اسی لیے ہم اپنی بیٹیوں کو ضرورت سے زیادہ لاڈ کرتے ہیں، انہیں اتنا حساس اور لاڈلا بنا دیتے ہیں کہ وہ ہر ایک سے ماں باپ اور بہن بھائیوں جیسی محبت کی توقع کرنے لگتی ہیں، جو کہ بالکل ناممکن ہے۔ ہمارا لڑکا ایک پارٹنر نہیں بیاہ کر لاتا، بلکہ گھر کو سنبھالنے والی، ذہنی اور جسمانی سکون دینے والی اور من پسند اولاد پیدا کرنے والی عورت کے لیے بارات لے کر جاتا ہے۔ ہماری لڑکی مالدار، تابعدار، تعلیم یافتہ، ہینڈسم اور مٹی کے مادوں کی خواہش میں شادی کرتی ہے، جو اسے دنیا کی ہر آسائش دے مگر کوئی قدغن نہ لگائے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ والدین بجائے سمجھانے کے گھر برباد کرنے میں مکمل مدد فراہم کرتے ہیں۔ کچھ مخصوص حالات میں طلاق کا عمل ناگزیر ہو جاتا ہے، جب دونوں فریقین ایک طویل عرصہ گزار کر بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہ سکے تو عزت سے الگ ہو جائیں، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اس حلال مگر ناپسندیدہ عمل کی حمایت کرنا شروع کر دیں۔ لوگوں کی ذہن سازی کریں کہ وہ ذرا سے اختلاف ہونے پر گھر ہی اجاڑ دیں۔ اگرچہ چند لوگ طلاق کے بعد بہتر زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہی کچھ عطا کیا جس کی انہیں چاہت تھی، کیونکہ میرے رب نے تو دنیا کو آزمائش کا گھر بنایا اور مومن کے لیے اس دنیا کو قید خانہ قرار دیا۔ پھر ہم ہر چیز 100% کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمیں جدوجہد کا حکم دیا گیا، اور یہ جدوجہد صرف مالی آسودگی اور معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ حقوق العباد ادا کرنے کے لیے بھی ہے۔ ہمارے خونی اور قریبی رشتوں میں ہمارے لیے سکون کے ساتھ آزمائش بھی رکھی گئی ہے۔ ہر ایک کی آزمائش مختلف طرح کی ہے، کوئی اولاد کے ہاتھوں تنگ ہے، کوئی رشتہ داروں سے نالاں ہے، اور کوئی بیوی یا شوہر سے پریشان۔ یہی تو اس زندگی کے رنگ ہیں۔ اسی آزمائش سے نکلنے پر دنیا اور آخرت میں انعام ملے گا۔ فیصلے رب تعالیٰ پر چھوڑ کر بھروسہ تو کریں، شر میں خیر رکھنے والا ہمارا خالق حقیقی ہی ہے۔ طلاق کی بے جا حمایت ہرگز نہ کریں، اپنے خاندان کو اپنی پہلی ترجیح بنائیں، کسی کو اس پر فوقیت نہ دیں۔ جب طلاق آخری انتخاب ہو بھی تو اس فیصلے میں جلدی نہ کریں، کچھ عرصے کے لیے علیحدگی اختیار کر لیں، دونوں فریقین خود احتسابی کے عمل سے گزریں۔ بعض اوقات مختصر جدائی محبت کو مضبوط کر دیتی ہے۔ محبت اور رشتوں میں انا کو مت آنے دیں، ورنہ اس معاشرے کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ تمہارے بچے، میرے بچے اور پھر ہمارے بچے، یعنی زندگی نہ ہوئی اسٹار پلس کا کوئی ڈرامہ ہو گیا۔ میری والدین سے التجا ہے کہ اپنی اولاد کو شادی کے بندھن میں باندھنے سے پہلے انہیں نکاح کے متعلق قرآنی احکامات اور اس موقع پر پڑھے گئے خطبے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ انہیں بتائیں کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، وہ لباس جو تمام عیبوں اور بدصورتیوں کو چھپا کر جسم کو خوش نما بنا دیتا ہے۔ انہیں ذمہ داری کا احساس دلائیں، برداشت کا درس دیں، نظر برائیوں کی بجائے اچھائیوں پر مرکوز کرنے کا مشورہ دیں۔ اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں، مگر کسی غلط فیصلے میں اسے سپورٹ نہ کریں۔ پہلے ہی اس معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے نام نہاد تنظیمیں برسر پیکار ہیں، اور اب خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے ادیب، دانشور اغیار کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ زندگی مشکل ضرور ہوتی ہے، مگر اتنی بھی بری نہیں کہ ہم اسے خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیں۔ اور آخر میں درخواست ہے کہ اپنے معاشرے اور حالات کو سدھارنے کے لیے دین کی طرف بھی رجوع کریں۔ آپ کو ہر مسئلے کا حل مل جائے گا انشاءاللہ۔